علیہ الصلوۃ والسلام کو ہندوستان میں اتارا گیا تو ہندوستان ہند کا لفظ آیا ہے، سری لنکا کی سرزمین ہے جو آپ کا مہبت بنی اور جائے نزول آدم بنی. تو ایسا نہیں کہ آپ سری لنکا ہی میں رہ گئے، بلکہ آپ نے اس پورے علاقے کا گشت فرمایا، جس میں یہ سارے علاقے شامل ہیں، ہندوستان ہو، بر صغیر ہند و پاک کا پورا علاقہ اس کے اندر شامل ہے. اور پھر آپ نے اپنی اولاد کو یہیں بسایا. شیس علیہ الصلوۃ والسلام کا مدفن بھی ہندوستان بنی. اولین انبیاء کرام کا جو زمانہ رہا وہ ہندوستان کی سرزمین رہی. اولین انبیاء کرام حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کا مسکن ہندوستان ہے. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مسکن ہندوستان ہی تھا. تفسیر جلالین کے حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے مکہ گئے تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو حج کے لیے کہاں سے گئے تھے؟ ہندوستان سے گئے تھے. یہ ساوی کی روایت ہے یا جمل کی روایت ہے؟ دونوں میں سے کسی کی روایت ہے. ہم نے زمانے طالب علم اس کو پڑھا تھا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے گئے تو ہندوستان سے گئے تھے. اس درمیان یہ واقعہ پیش آیا، قابیل اور حابیل کا پیش آیا. اس کو کہتے ہیں اس کی تاریخ پراچین ہے، بہت قدیم ہے ہندوستان کی. اب جن لوگوں نے کہا وہ جگہ ہم نے دیکھی ہے عراق کے اندر جہاں پہ کشتی کا نشان بنایا گیا ہے، لیکن وہ جگہ ضعیف ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا مسکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہندوستان تھا، یہی طوفان نوح آیا. اب وہ کشتی کہاں ہے اس وقت جو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی، واستوت علی الجودی. تو اس میں اس کشتی کے بارے میں مزید تحقیق ہوئی آگے چل کے. 2010 میں ٹائمز آف انڈیا نے ایک ریسرچ شائع کی ہے. اس ریسرچ کے اندر یہ لکھا ہے کوہ ارارات، ترکی میں ایک پہاڑ ہے ارارات، جس پہاڑ پہ 3 منزلہ کشتی دریافت ہو چکی ہے، اور اس کی لمبائی وہی ہے، لمبائی چوڑائی جو بیان کی گئی ہے 40-30. ہاں، یہ کشتی دریافت ہو چکی ہے. یہ گلیشیئر کے پگھلنے سے برآمد ہوئی، برف کے اندر ڈھکی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھک دیا تھا. جب گلوبل وارمنگ کا زمانہ آیا اور درجہ حرارت بڑھنے لگا تو اس کی وجہ سے برف پہ پگھلی. جب جہاز اوپر سے گزرا تو اس کو کچھ نشانات نظر آئے. جب اس کی کھدائی کی گئی تو برف میں ایک پوری کشتی نمودار ہوئی. اچھا، یہ کشتی موجود ہے اور یہ موجود رہے گی. اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے نجات دی نوح کو اور کشتی والوں کو. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کو نشانی کر دیا دنیا والوں کے لیے. اگر یہ کشتی ختم ہو جاتی تو نشانی کہاں ہوتی ہم لوگوں کے لیے؟ تو دوسری آیت کریمہ نے اس کی تفسیر کر دی. یہ تفسیر آیت بالآیت ہے. کشتی موجود ہے، محفوظ ہے، اور وہ دریافت کر لی گئی ہے. اب 3 فرزند جو ان کے ہوئے، سام، حام، یافس، اسی سے پوری نسل انسانی چلی. علامہ طبری کے مطابق اما سام فہو ابو العرب، سام عربوں کے باپ ہے، ان کو عرب میں بسا دیا گیا. عرب کی جتنی نسلیں ہیں سب سامیون نسل ہیں، خواہ وہ یمن کی ہو، شام کی ہو، حجاز کی ہو، یہ سب سامیون نسل ہیں. وَأَمَّا حَامْ فَهُوَ أَبُو الزَّنْجِ وَالْحَبَشِ، حام زنجیوں کے باپ ہیں، حبشیوں کے باپ ہیں. افریقہ کی جو نسلیں ہیں، یورپ کی جو نسلیں ہیں، یہ حامیون نسل ہیں. وَأَمَّا يَافِسْ فَهُوَ أَبُو التُّرْكِ وَالثَّقَالِبَ وَيَاجُوجُ وَمَاجُوجُ. اور یافس بن نوح کی جو نسل ہے، یہ ترک اقوام ہیں، یہ یاجوج ماجوج ہیں، ثقالبہ ہیں، یہ یافس بن نوح کی نسل سے ہیں. چائنا کی جو پوری قوم ہے، جو منگولیا کی قومیں ہیں، جو منگولائڈ ہیں، چائنیز ہیں، روشین ہیں، یہ یافس بن نوح کی اولاد سے ہیں. اور یاجوج ماجوج کا تعلق بھی یافس بن نوح سے. تو یہ نسل انسانی کی ایک تقسیم تھی. پوری دنیا کو اگر ہم تقسیم کر سکتے ہیں نسل انسانی تو 3 حصوں میں. حام کو یورپ کا علاقہ دیا گیا، افریقہ کا علاقہ دیا گیا، اور سام کو جو عربوں کے باپ ہیں ان کو عرب کا علاقہ دے دیا گیا. ہندوستان کس میں آیا؟ اب ہم ذکر کرتے ہیں. حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موحد تھے، اللہ والے تھے. سام بھی، حام بھی، یافس بھی، یہ سب اللہ والے تھے. حضرت سام کی نسل میں
چھٹے پشت میں ہند اور سندھ پیدا ہوئے. ہند بن توقیل، سندھ بن توقیل بن یقتن بن ارفخشد بن سام بن نوح، یہ آپ کا نسب ہے. ہند بن توقیل بن یقتن بن ارفخشد بن سام بن نوح. تو ان کی نسل سے 2 فرد مائیگریٹ کیے عراق سے اور انہوں نے ہندوستان کی طرف سفر کیا. جس علاقے میں حضرت سندھ نے جس کو آباد کیا اس کا نام سندھ پڑ گیا، تو پورا ایک ملک بن گیا بعد میں. اور حضرت ہند نے جس علاقے کو آباد کیا اس کا نام ہند پڑ گیا، اس کا نام ہندوستان پڑ گیا. تو آج جو اس کا جو نام قدیم ہند ہے یہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے، اس کا نام ہے ہند ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک اس نام کو مٹایا نہیں جا سکا. ہزاروں سال کا زمانہ گزر گیا، باطل کا نام مٹ جاتا ہے، حق والوں کا نام نہیں مٹتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سندھو ندی سے ہندو بنایا گیا، غلط ہے. یہ ہندو وہ قومیں تھی جو حضرت ہند پر ایمان لائی تھی، لیکن بعد میں چل کے یہ مشرک ہو گئی. ایک زمانے تک جب نبیوں کی آمد نہیں ہوئی تو شرک میں یہ مبتلا ہو گئی. یہ قوم جو ان پر ایمان لائے انہوں نے اپنے آپ کو ہندو کہا. اب ایک بات ہے سام سے یہ وید کی طرف سام وید یہ جو آیا ہے، یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوگا. اس میں کچھ چیزیں ایسے ملتی ہیں جو الہامات سے تعلق رکھتی ہیں، سام وید. لیکن مرور زمانہ کی وجہ سے یہ اس میں اتنے تحریفات ہو گئی کہ اصل تعلیمات گم ہو گئی. اور سام تو عربوں کی باپ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جد اعلیٰ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں سام، حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ. تو ہندوستان تو شروع سے ہی توحید کا گہوارہ رہی ہے. شرک کی تو آمیزش بعد میں ہوئی. اسلام کا اولین مرکز ہندوستان رہا ہے، جسے کہا جاتا ہے میسوپوٹامیہ. لوگ کہتے ہیں کہ میسوپوٹامیہ عراق یہ نسل انسانی کا فرسٹ مرکز ہے، یہیں سے سویلائزیشن اور تہذیب ظہور میں آئی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. خواہ بابلی تہذیب ہو، فینیقی تہذیب ہو، شورائی تہذیب ہو، کلدانی تہذیب ہو، سمری تہذیب ہو، یہ ساری سویلائزیشن جتنے ہیں وہ ہندی تہذیب کے بعد ہے. سب سے پرانی جو اور اولڈ سویلائزیشن ہے وہ ہندوستان کی ہے. تو اس کو بیان کیا قرآن نے. یہ کشتی گویا کہ کشتی کی جو صنعت ہے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے اور یہ انبیاء کرام کے ذریعے سے آگے بڑھی ہے. پھر بعد میں اس کو امیر البحر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا. مسلمانوں نے اس فن کو آگے بڑھایا، جہاز سازی کا فن. قرآن میں بیان کیا گیا آج جو اسٹیمر اور جہاز چل رہے ہیں سب کا تذکرہ قرآن میں ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سبحان اللہ. اسی کے لیے اٹھی ہوئی کشتیاں ہیں جو پہاڑ کے مانند معلوم ہوتی ہیں. المنشآت فی البحر، جو سمندر میں قائم کی گئی ہیں. کالاعلام، یہ پہاڑ کی مانند ہے. چھوٹی چھوٹی کشتیوں کو کالاعلام نہیں کہا جائے گا. چھوٹے چھوٹے اسٹیمر جائیے 10 منزلہ 20 منزلہ جو آج جہاز بڑے بڑے بحری بیڑے چل رہے ہیں، اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور مسلمانوں کو اس صنعت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. یہ تو کشتی کے تعلق سے ذکر تھا. پھر اس کے بعد تفصیلی تذکرہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا آیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے سلوک کیا اس کا تذکرہ آیا. پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کے خزانے کا مالک بنایا. وہ گویا کہ وزیر خزانہ بن گئے، وزیر مالیات بن گئے مصر میں. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تفصیل سے قرآن میں آیا ہے. بس ایک واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. جب